الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشفاء فی ثلاث فی شرطة مغجم او شربت اصل او قیات بنار وانا انہی امتی من القی رواہ البخاری صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ شفا تین چیزوں میں ہے، سنگی والے کے نشتر میں، یا شہد کے گھونٹ میں، یا آگ سے داغ میں، اور میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں۔ بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سنگی جونک کہتے ہیں جو آج کل ہجامہ کی صورت میں لوگوں نے سکشن کپ نکالے ہیں، وہ بھی اس کا منہ جو ہے سکشن کپ ہوتا ہے۔ تو جب کوئی مریض ہوتا ہے جہاں کوئی پی پڑ رہی ہوتی ہے یا زخم بہت گندا سا ہوتا ہے، ہم اس کو ڈیبرائڈمنٹ ویسے کہتے ہیں، صفائی کرنے نشتر وغیرہ سے بلیڈ سے ہم پانی سے نارمل سلائن سے دھو دیتے ہیں۔ تو جب کسی مریض کی بھری ہوئی جگہ جو پھوڑا وغیرہ پس پڑی ہوتی ہے یا زخم بہت خراب ہوتا ہے اس میں پس پڑ جاتی ہے، تو پہلے مرض کی جگہ وہ چیرا لگاتے ہیں، نشتر لگاتے ہیں بلیڈ سے نا، تو پھر اس کے اوپر وہ جانور جو جونک جسے کہتے ہیں لیچ، اس کو رکھ دیتے ہیں، تو وہ اس کا کام ہے سکشن، وہ چوس لیتی ہے۔ تو یہ میڈیکل طریقے میں اب اس کو اور طریقے سے یوز کیا جاتا ہے، تو پھر وہاں سنگی جیسے ہی لگاتے ہیں اس کو جم جاتی ہے، وہ اس کی خوراک ہے۔ تو وہ اس کو جب اٹھاتے ہیں تو نیچے سے بالکل فاسد خون صاف ہو کے زخم بالکل فریش ہو جاتا ہے اور جلدی ہیل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں حدیث پاک میں شرط وہ نشتر ہے، یعنی وہ مارنا سرجری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سرجری کرنے کی رغبت دلائی ہے۔ اور محجم وہ سنگی ہے جو جم جاتی ہے، یا نشتر ہے تو نشتر شرط ہے، یعنی پہلے اس کا چیرا لگانا جو ہے وہ درست ہے تاکہ زخم بھی صاف رہے، کلیئر ہے، چونکہ زخم جتنا کٹا پھٹا ہوتا ہے اتنی دیر میں ہیل ہوتا ہے، جتنا بلیڈ سے صاف ہوتا ہے اتنا اس میں آسانی ہوتی ہے ہیل ہونے میں، ٹھیک ہونے میں۔ دوسری بات شفا والی شہد کی ہے، خواہ شہد کا گھونٹ خالی پیے یا کسی چیز میں ڈالے، چائے ہے، دودھ ہے، پانی ہے، وہ انسان کی مرضی ہے، البتہ شہد میں شفا ہے، جیسے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے فی شفاء للناس، فی شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے بتائی شہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ قی ہے، قیو، قاف یا ہے، یہ جو اسے کہتے ہیں چھوٹی یہ، تو قیو کرنے کا مطلب لوہا گرم کر کے داغ دینا، جس کو آج کل کاٹری کی شکل میں کرتے ہیں کہ خون کی نالی بھی پکڑتے ہیں، پیچھے سے گرم ہوتا ہے، کر کر کے وہ نالی خون کی بند ہو جاتی ہے، خون بند ہو جاتا ہے۔ یا کاٹری سے عام طور سے یہ موقع وغیرہ یا اسکن اسپیشلسٹ یہ کرتے ہیں، جسے کارن بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس کو سن کر کے تو اس کو جلا دیتے ہیں، تو وہ جلانا ہے، تو داغ دینا ہے، اسے پھر اس کو کہتے ہیں داغ دینا، جیسے گھوڑوں کے اوپر وہ گول سا نشان یا نمبر لکھتے ہیں۔ تو داغ دینا ان علاجوں کی وجہ سے ہے، اور یعنی لوہا گرم کر کے داغ دینا، ان یعنی وہاں جلا دینا، تو ان علاجوں کی وجہ سے اور بچنے کے مقدم فرمانے کی حکمتیں ہیں، بیان کی گئی ہیں بہت ساری۔ بہرحال احادیث شریفہ میں داغ سے ممانعت بھی کی گئی ہے اور داغ لگانا بھی آیا ہے، اس لیے محدثین نے موقع محل کی حساب سے جو ہے یہ علاج کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان کے مطابق بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ داغ بیان جواز کے لیے ہے اور ممانعت بیان کراہت کے لیے ہے۔ ویسے بھی انسان کو نہیں
جلانا چاہیے. یعنی داغ سے علاج کرنا ہے تو درست مگر بہتر نہیں ہے. دوسری ہے کہ جب دوسرے علاج ہو سکتے ہیں تو آگ سے علاج کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر اس کے سوا اور کوئی علاج نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہے، کراہت ہے. تیسری یہ کہ اہل عرب جو ہے داغ کو آخری علاج خیال کرتے تھے، ان کی نظر رب تعالیٰ سے ہٹ جاتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ سے توکل جاتا رہا تھا. اس لیے تعلیم جو ہے یہ توکل کے لیے ممانت، یعنی داغ نہ لگو، ممانت کی گئی ہے تاکہ تمہارا توکل پھر اللہ ہی پہ رہے. یعنی اس کو آخری علاج سمجھتے تھے. جیسے آج کل کچھ لوگ جو ہے کسی چیز کو، جیسے انسولین کو آخری علاج سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، داغ کو محض دوا کے طور پر استعمال کیا جائے تو جائز ہے. چوتھی یہ کہ داغ لگانا خطرناک ہو جہاں، وہاں ممنوع ہے. کوئی ایسی سائٹ ہوتی ہے جہاں مزید کام خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، نازک اعضاء ہوتے ہیں. بہرحال ہر چیز ایکسپرٹس ہینڈز میں فائدہ دیتی ہے. جیسے پستول ہے، پولیس کے ہاتھ میں تو فائدہ دیتی ہے، بچے کے ہاتھ میں نقصان دیتی ہے. بہرحال غیر خطرہ کی صورت میں یہ جائز ہے. جہاں خطرہ نہ ہو، خدشہ نہ ہو، ایسی جگہ ہو. تو معنی یہ کئی کے ہیں، وہ یہ ہیں داغ عرب میں لویا گرم کر کے زخم پر لگاتے تھے، خون وغیرہ رک جاتا تھا، جراثیم مر جاتے تھے، اسے کج کہا جاتا ہے. تو اب اس کی ممانت کی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جہاں جائز ہے وہ لگانا کوئی ایسی بات نہیں. اس میں بڑی ریولیوشن ترقی کی ہے میڈیکل سائنس نے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ تین چیزوں میں شفا ہے. جو سنگی سے اب سکشن کپ ہیں، تو یہ جو ایک اور بھی بات کرتے چلوں، یہ جو آج کے ہجامہ سینٹر کھول گئے، یہ فراڈی ہے. یہ ہوتا ہی کچھ نہیں، سر درد میں سنگی لگانی. وہ جہاں پس زخم، پیپ، پھوڑا، پھنسی ہو، بہت بڑا ہو، اس کو لگا سکتے ہیں. تو یہاں انشاءاللہ ہم آگے بھی آئیں گے. تو یہ جہاں مرضی لگاتے رہتے ہیں، کبھی سر پہ لگا رہے ہیں، کسی کے چہرے پہ لگا رہے ہیں، ایسے خون چوسی جا رہے ہیں. تو اس میں نشتر تو لگاتے نہیں ہیں. تو کچھ اگر کرتے بھی ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا چھیل دیتے ہیں. تو بہرحال نشتر کا مطلب چیرا لگانا ہوتا ہے ایسے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.